اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جو رکن ہے فرمایا وہ نماز کا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے کیونکہ ثابت ہے۔ معراج کے موقع پر نماز واحد چیز ہے جو فرض کی گئی، باقی سارے احکام یہ زمینی ہیں، زمین پر اترے، زمین پر ہی نافذ ہوئے، مگر ان سارے احکام میں ایک نماز ایسا رکن ہے جو یہ زمینی نہیں ہے، یہ عرشی ہے، یہ عرش پہ نازل ہوا ہے، یہ عرش سے آیا ہے، یہ احکام عرش پہ نازل ہوا ہے اور عرش سے پھر زمین پہ آیا ہے۔ یہ جو اوقات ہیں 5 وقت کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ عرش پہ آپ کو جو ہے عرش سے لایا گیا ہے۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اب آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں گاہے بگاہے باقی احکام آتے ہیں، سب سے زیادہ جس کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے 92 یعنی 92 مرتبہ یا 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ یعنی حکم ہوا، اس کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم ہوا۔ تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کو جان لینا چاہیے اور اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، یہ بھی احکام میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ جو تفسیر مظہری ہے اس سے ہم نے یہ لیا ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جمہور یعنی زیادہ علماء کے نزدیک یہ واجب کے قریب ہے، واجب ہوتا ہے فرض کے مد مقابل، یعنی اتنا لازمی ہے کہ جو بندہ مسلسل بغیر جماعت کے پڑھتا ہے وہ نماز میں اسے لوٹائی جائے گی، اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اتنا اہمیت ہے کہ جتنی بھی کوشش کرنی چاہیے تو نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ یہ احکام ہے، یہ حکم ہو گیا، واجب کے قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور علیحدہ نماز پڑھنے میں فرق دیکھیے۔ فرمایا جو نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 درجے بہتر ہے علیحدہ نماز پڑھنے سے۔ ایک وہ بندہ جو علیحدہ نماز پڑھی اور ایک وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ فضیلت ملی ایک نماز پڑھنے سے۔ پھر یہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کی بات، یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے، جب ہم نے اس کی لغت کو دیکھا نا تو لغت میں زکوٰۃ یہ بنتا ہے عذرا سے، زکاة عذرا سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے بڑھتی ہوئی کھیتی۔ اس کا جو زکوٰۃ آپ سنتے نا زکوٰۃ دیتے ہیں ہم لوگ، تو اس کا میننگ بھی جان لیں۔ یہ جو زکاة ہے، زکاة یہ زکاة سے ہے اور زکاة مشتق ہے عذرا سے، جس کا مطلب ہے بڑھتی ہوئی کھیتی۔ یا زکاة کا دوسرا معنی دیکھیں تو یہ بنتا ہے تزکا، تزکا سے نکلا ہے زکاة۔ تو تزکا سے کیا مشتق ہے؟ فرمایا تزکا سے مشتق یہ ہے کہ جس کا مطلب ہے پاک ہوا، یعنی جب آپ زکاة دیتے ہیں تو ایک تو آپ کا مال بڑھتا بھی ہے اور ساتھ پاک بھی ہو جاتا ہے، دو چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ زکاة دینے سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں زکاة ادا کرنے سے۔ اسی طرح
اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ بڑھتا بھی ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود جو کرتے ہیں، سود کا کاروبار، سود کا دھام، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ اب دیکھیں جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ نے احکام میں جاری فرمایا، ظاہری طور پہ دیکھیں تو مال سے کچھ حصہ جا رہا ہے، ظاہری طور پہ مال سے کچھ حصہ جا رہا ہے، لیکن جو سود ہے وہ ظاہری لگتا ہے شاید ہمارے پاس مال آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو یہ بتا رہا ہے